360 میں عمران خان حکومت کے پہلے 100 دن اور 76 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کے نئے قرضے، اسمگل شدہ سامان کا گڑھ پشاور کی کارخانوں مارکیٹ۔ نیٹو والا مال تو کم از کم 3 سال پہلے ملے گا، آج نہیں ملے گا۔ خودکشی کے خواہش مند افراد میں مقبول گولڈن گیٹ برج کو محفوظ بنانے کی ایک کوشش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کابل میں ایک برٹش سیکیورٹی کمپنی کے کمپاؤنڈ کے باہر ہونے والے ایک بڑے کار بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ 2 روز میں کابل میں ہونے والا دوسرا بڑا حملہ ہے۔ یہ حملہ جنیوا میں گزشتہ روز ختم ہونے والی 2 روزہ افغان کانفرنس میں صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے ایک خصوصی ٹیم کے قیام کے اعلان کے چند ہی گھنٹوں کے بعد ہوا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے طالبان سے امن مذاکرات کے لیے 12 رکنی ٹیم کے قیام کے اعلان پر طالبان کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے عائشہ خالد کے پاس، جن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا رد عمل ہے اور واشنگٹن میں اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے۔ جی عائشہ۔ جی اسد، طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کے اعلان کو اور اس کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے عناصر کے ساتھ مذاکرات کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے جن کے پاس فیصلے کا اختیار نہ ہو۔ طالبان نے افغانستان میں میڈیا کو جاری کیے گئے اپنے رد عمل پر مبنی ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور امریکہ ہی کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے صحافیوں سے کل واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے افغانستان کے بارے میں پوچھے جانے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سینئر سفارتکار جناب زلمے خلیلزاد کی رہنمائی میں ہونے والے امن مذاکرات مومنٹم پکڑ رہے ہیں۔ مزید جم میٹس نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم افغان عوام کو محفوظ رکھنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس وقت 41 ملکوں کا اتحاد ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، جو کہ جدید دور میں جنگی تاریخ کا سب سے بڑا اتحاد ہے۔ یہ اتحاد نیٹو کی سربراہی میں ایک مقصد سے کام کر رہا ہے، اور وہ ہے افغانستان میں جنگ کا خاتمہ اور افغان عوام کو تحفظ فراہم کرنا۔ یہ اچھا ہوگا کہ طالبان مفاہمت کی کوشش کا حصہ بنے اور اپنے لوگوں کو قتل کرنا بند کریں۔ ادھر نیٹو نے کہا ہے کہ وہ ان اطلاعات کی تحقیقات کرے گا جن کے مطابق افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک امریکی ایئر سٹرائک میں معصوم بے گناہ اور معصوم شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جی اسد۔ تھینک یو عائشہ۔ امریکہ میں ڈی سی میں کافی حد تک ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہو رہی ہیں۔ یمن کے حوالے سے بھی کچھ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ کرنا چاہیں گی آپ؟ جی اسد، یمن کے بارے میں یہیں پہ واشنگٹن ڈی سی میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ امریکی سینٹ میں ایک قرارداد کو موو کیا گیا ہے جس میں امریکی سینیٹرز، دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کی بڑی تعداد نے ایک قرارداد کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جس کے مطابق جس قرارداد کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یمن سے امریکی افواج جو ہیں یا یمن میں جاری جی بالکل سعودی عرب کی سربراہی میں اتحاد وہاں پہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے امریکی حمایت جو ہے اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے۔ بہت شکریہ عائشہ۔ دوسری جانب امریکی سینٹ میں سعودی قیادت نے جاری یمن جنگ سے امریکی فوجی حمایت ختم کرنے کے لیے بھاری اکثریت سے ایک قرارداد لانے کی منظوری دی ہے۔ ڈیموکریٹکس اور ریپبلکن سینیٹرز کی ایک بڑی تعداد نے اس قرارداد پر اگلے ہفتے سے بحث شروع کرنے کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے۔ امریکی عوامی نمائندوں کی بڑی تعداد کو جہاں ایک طرف یمن میں جنگ سے پیدا ہونے والے انسانی بحران پر تشویش رہی ہے، وہیں صحافی خشوگی کے قتل پر ٹرمپ حکومت کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیے جانے پر بھی اس سلسلے میں امریکی حکومت پر خاصا دباؤ بھی ہے۔ حوثی باغیوں کے خلاف سعودی اتحاد کے حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں میں امریکی ہتھیار بھی شامل ہیں۔ ان ہتھیاروں کے استعمال سے یمن میں ہزاروں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی شدید احتجاج کرتی آئی ہیں۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سعودی صحافی کے معاملے پر سعودی عرب کے لیے اپنائی گئی پالیسی کا دفاع کیا ہے۔
اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں جو سعودی ولی عہد کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اور امریکی ڈیفنس سیکرٹری جیمز میٹس نے یمن کے حوالے سے امریکی قانون دانوں کو بریفنگ دی، جس میں دونوں نے امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا دفاع کیا ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان، جہاں پہ پی ٹی آئی حکومت کے 100 دن پورے ہونے کے بعد وزیراعظم عمران خان کے پہلے 100 دن کے لیے کیے گئے وعدوں پر بحث جاری ہے۔ پاکستان کو درپیش مالی بحران کو اس کی وجہ کہیں یا کچھ اور، لیکن ان 100 دنوں میں معاشی صورتحال اور اس سے متعلق حکومتی سرگرمیوں کو سب سے زیادہ توجہ حاصل رہی۔ کچھ اعداد و شمار سے ہم بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ان 100 دنوں میں معاشی فرنٹ پر کیا تبدیلیاں آئیں۔ انفلیشن ریٹ، جسے ہم مہنگائی کی شرح بھی کہتے ہیں، اس میں 1% کا اضافہ ہوا۔ بجلی کی قیمت میں 25% تک کا اضافہ ہوا، جبکہ گیس کی قیمتوں میں مختلف صارفین کے لیے 10% سے لے کر سلیبز میں 146% تک کا اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں خاص طور پر اس وقت جب عالمی منڈی میں قیمتیں $85 سے کم ہو کے $50 کی سطح تک پہنچ گئی ہیں، پاکستان میں $2 کا اضافہ ہوا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 72 کروڑ ڈالر کی سطح سے 2 ارب ڈالرز کی کمی کے بعد 14 ارب 72 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بیرون ملک سے بھجوائی جانے والی ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز میں اسی ڈیوریشن میں اضافہ دیکھنے میں ملا ہے، جو تقریباً $500 ملین تک کا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 12 روپے سے زائد کی کمی ہوئی، اور وہ ڈالر جو 17 اگست کو 122 روپے 50 پیسے میں دستیاب تھا، اب 135 روپے سے بھی اوپر ہے۔ عمران خان کی حکومت کے پہلے 100 دن کی کارکردگی پر ہم بات کریں گے عزیر یونس سے۔ انہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ شکریہ عزیر۔ کیا کہیں گے آپ، جو پہلے ہم نے 100 دن دیکھے ہیں عمران حکومت کے، اور کافی حد تک فائنینشیل ایلیمنٹس جو تھے وہ انوالو رہے اب تک کی 100 دن کی کارکردگی؟ جی دیکھیے، 100 دن پہلے پاکستان کے عوام نے فیصلہ کیا کہ معیشی ڈاکٹر جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے، اور وہ ڈاکٹر تبدیل ہوا اور کافی باتیں کی گئیں اور آپٹیمزم تھا، لیکن میرے نزدیک اب تک جو ہے وہ پرانی دوا پہ ہی گزارا ہو رہا ہے معیشت کا۔ اور پاکستان کے اندر جیسے آپ نے نمبرز دکھائے، آج اسٹیٹ بینک کا جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے وہ 8 بلین ریزروز میں ڈکلائن ہو چکا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بڑی، اور فائر فائٹنگ موڈ میں حکومت نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے، اور IMF جو کہ ہمیں اپیرنٹلی ہم ایک بیل آؤٹ کے لیے جا رہے تھے IMF کے پاس، جو کہ شاید پیسوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ ہماری اکانومی کو فکس کرنے کے لیے ایک پالیسی گائیڈ لائن ہمیں دے سکیں، جو کہ لوکلی آپ نے کہا پرانے طبیب ہیں تو وہ نہیں لا سکے، وہ تعطل کا شکار ہوئی۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ آن ورڈز ناؤ؟ دیکھیے، ایک کنفیوژن نظر آئی پہلے چند ہفتوں میں حکومت کے آنے کے، ایسے لگا کہ بڑا کرائسس ہے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح پیسے وصول کیے جائیں اور امداد لی جائے۔ پھر کہا گیا کہ IMF ضروری ہے۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس از اوور، وی ڈونٹ نیڈ دا IMF اینی مور۔ پھر نیگوسیشنز سٹارٹ ہوئیں، نیگوسیشنز کہیں گئی نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کا جو ہے پاکستان کے پاس کوشن ہے کہ ہم انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیٹا اور نمبرز دیکھیں تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا، اور جتنی جلدی اس کنفیوژن سے نکلا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا معیشت تو کے لیے۔ یہ ان کو ان نمبرز کا احساس نہیں ہے، یا احساس کرنا نہیں چاہ رہے، یا ان کے جو مشیر ہیں وہ اس حوالے سے ان کو ایڈوائز نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، کنفیوژن نظر آ رہی ہے، کوئی پلان ایز سچ تھا نہیں اسد عمر صاحب کا اور فائنانس منسٹری کا۔ اب جو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ پہلے کہتے تھے کہ قرضوں پہ حکومت چلتی ہے، تو کل کی خبر ہے کہ گردشی قرضوں کے لیے اور قرضے لیے جائیں گے ان کو کلیئر کرنے کے لیے۔ جو ٹیم ہے فائنانس منسٹری کی، وہ وہی ٹیم ہے جو اشاق ڈار کو ایڈوائز کر رہی تھی، تو ایز سچ کوئی نیا پلان ہے نہیں۔ اور جو اسد عمر صاحب شیڈو منسٹر تھے پچھلے 5 سالوں میں، ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی پلان بنایا ہو جس پہ وہ 100 دن میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ ابھی تک وہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ایک اور چیز ہم نے جو دیکھی چینج ہوتے ہوئے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کافی حد تک بات ہو رہی تھی کہ کافی ادارے ایسے ہیں جو اسٹیٹ لاس میکنگ اینٹیز ہیں، ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ بڑے لمبے عرصے سے وہ وہاں پہ رہیں، ساری کمپنیز اس لسٹ میں رہیں، اب ان کو نکالا جا رہا ہے۔ کس اسٹریٹجی کو ہم بہتر سمجھیں یہاں پہ؟ نکالنے کی کوشش بالکل ٹھیک ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور وہ ریفارم ضروری ہے، لیکن اب جب آپ دیکھیں گے جو ریفارمز کے اندر جن لوگوں کو ڈائریکٹر پوزیشنز دی جا رہی ہیں، فار ایگزامپل PIA میں، وہ وہی بیوروکریٹس اور سیکریٹریز ہیں جو پہلے ان اداروں کو چلا رہے تھے، تو کیا وہ کس طرح بہتر چلائیں گے یہ حکومت نے بتایا نہیں ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت بات کرتی تھی پرائیویٹائزیشن کی، تو یہی PTI اپوزیشن میں بیٹھ کے کہتی تھی کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو آج وہ حکومت میں ہیں اور آج وہ وہی بات کر رہے ہیں، تو جو نون لیگ کی حکومت کیا کرتی تھی، تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے لیے لیجسلیشن آپ کو لانی پڑے گی نیشنل اسمبلی میں۔ تو نیشنل اسمبلی تو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، اور وہاں لڑائی جھگڑوں کے علاوہ اور کچھ اس وقت ہو نہیں رہا، تو حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سب کو ساتھ لے کے اس معاملے کو نمٹائے گی۔
کوئکلی آخری 30 سیکنڈ میں اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ سورسز سے، سی پیک پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے ایک کنڈیشنلٹی تھی کہ سی پیک کے ڈیٹیلز بھی دی جائیں. سی پیک کی ڈیٹیلز دینی پڑیں گی، اور کنڈیشن وہ ہر دنیا میں جو بھی ملک آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اس نے اپنے سارے قرضوں کی بکس اوپن کرنی ہوتی ہیں. تو پاکستان آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر کوئی نیگوشیٹ کر پائے گا، اور ضروری ہے کہ وہ اس کو دکھائیں، کیونکہ پاکستانی قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے قرضے لیے گئے ہیں. بہت شکریہ عزیر ہمیں جوائن کرنے کا. عزیر یونس ہمارے ساتھ تھے. معاشی حوالے سے پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس رہیں پچھلے کچھ دنوں میں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. ریجن میں اوور آل سچویشن کچھ بہت اچھی نظر نہیں آتی. ترکی میں بھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک پھلتی پھولتی تعمیراتی صنعت تھی جس کی وجہ سے پوری ٹرکی کی اکانومی چل رہی تھی، اس وقت وہ شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے، اور یہ تعمیراتی بحران صدر رجب طیب اردوان کے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے. اس حوالے سے کچھ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ترکی کا کسی زمانے میں ترقی کرتا تعمیراتی سیکٹر اب تقریباً مکمل بند ہو چکا ہے. کرنسی کی گراوٹ کی وجہ سے نہ صرف درآمد شدہ ساز و سامان پر اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ تعمیراتی صنعت کو سود کی شرح میں اضافے سے بھی نقصان پہنچا ہے. ان پروجیکٹس پر اربوں ڈالرز کی لاگت کے باوجود تعمیراتی سیکٹر کے بحران نے انہیں متاثر کیا ہے. میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہوں. اب میں مزید ماہانہ کرایہ اور دیگر اخراجات تک ادا نہیں کر سکتا. ہمارے پاس دوسرا کوئی وسیلہ نہیں، اس لیے میں یہاں 56 دنوں سے احتجاج کر رہا ہوں. بہت سے خاندانوں نے اس بحران کی وجہ سے اپنے گھر کھو دیے. خوشحالی کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے اپنی زمینوں پر بڑی بڑی نئی رہائشی آبادیوں میں اپارٹمنٹ کے وعدے کے بدلے اپنے پرانے گھر دے دیے. تاہم استنبول کے اس ضلع میں یہ اس خواب کی باقیات ہیں جہاں 2000 خاندانوں نے اپنے گھر اسی وعدے پر دے دیے تھے. انہوں نے ڈسٹرکٹ کے اس حصے پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ وہ وہاں گھر بنائیں گے، جو انہوں نے نہیں بنائے. تمام کانٹریکٹرز بریف کیسز کے ساتھ وہاں آئے، جھوٹ بولا اور لوگوں سے رقم لے لی. خاندانوں نے اپنی زمینیں لکھ کر دے دی اور اب وہ تعمیر نہیں کر رہے. ترکی کا تعمیراتی سیکٹر بڑی تعداد میں لوگوں کے روزگار کا وسیلہ ہونے کے ساتھ ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک ملک کی بے مثال اقتصادی پیداوار کی بڑی وجہ رہا. ترکی کی خوشحالی کو صدر رجب طیب اردوان کی 16 سالوں کی انتخابی کامیابیوں کی بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے. تعمیراتی صنعت کو زندہ رکھنے کے لیے سرکاری منصوبوں کو جاری رکھا جا رہا ہے. ایک بڑا سرکاری منصوبہ استنبول کا نیا ایئرپورٹ ہے، جس کا افتتاح گزشتہ ماہ ہوا اور جسے دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ کہا جا رہا ہے. اگلا قدم استنبول کے قریب ایک وسیع نہر کی تعمیر ہے، جس کے بارے میں اردوان نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی تعمیر آئندہ برس شروع کریں گے. ان تمام منصوبوں کی وسعت کے باوجود جن پر اربوں ڈالر لاگت آئے گی، ان کی اہمیت تعمیر کے شعبے کے بحران کی وجہ سے کم ہو گئی ہے. 5 senede böyle bir şey görmedim. میں نے 35 برسوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی. کبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ملازمت سے برطرف ہوتے نہیں دیکھا. تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور کام کرنے کے حالات انتہائی ابتر ہیں. ایسے میں جبکہ کساد بازاری کا خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ صدر اردوان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے. ترکی میں اہم بلدیاتی انتخابات مارچ میں ہونے والے ہیں. ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ پی ٹی آئی حکومت کے 100 دن کی کارکردگی کے بارے میں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے تاثرات کے علاوہ بہت سی دلچسپ خبریں، ویڈیوز اور مضامین بھی پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان میں جعلی اکاؤنٹس کے معاملے نے تو نظام کی کمزوریوں سے پردہ اٹھایا ہی، لیکن ایک مسئلہ جو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ رہا ہے وہ ہے اسمگلنگ کا مسئلہ، جس کی وجہ سے ملک قیمتی زر مبادلہ سے محروم رہ جاتا ہے. پشاور میں واقع کارخانوں بازار کی شہرت ایک ایسے ہی بازار کی ہے جہاں اسمگلنگ کا سامان فروخت ہوتا رہا ہے، لیکن اب یہاں تعمیرات کے سامان کے ساتھ ساتھ مال مویشیوں کے فروخت کے لیے بھی سینکڑوں دکانیں موجود ہیں. یہاں کے دکاندار یہ بات نہیں مانتے، لیکن اس حوالے سے افغانستان سے اسمگل شدہ مال یہاں پہ آتا ہے. پشاور سے عمر فاروق نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. لیٹس ہیو اے لک.
یہ مارکیٹ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور اور سابقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کو ملانے والی پٹی پر قائم ہے، جہاں مقامی اور غیر ملکی سامان کی سینکڑوں دکانیں ہیں۔ یہ افغانستان سے اسمگل شدہ اشیاء کی صوبہ بھر میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں اعلیٰ کوالٹی کی غیر ملکی اشیاء مارکیٹ سے سستے داموں مل جاتی ہیں۔ اچھی کوالٹی والی بیگ چاہیے تھی تو ہم نے کارخانوں آنے کا وہ کیا ہے، ارادہ کیا، تو یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ کہ اچھی کوالٹی کی بیگس ملتی ہیں، بیرون ملک سے آتی ہیں، فورن مال ہوتی ہے اور کنٹینر کی مال ہوتی ہے۔ کارخانوں مارکیٹ میں روزمرہ استعمال کی اشیاء، کپڑے، تعمیراتی مٹیریل، الیکٹرانکس کا سامان، پروسیسڈ فوڈ، خنجر، دوربینیں اور شکار میں استعمال ہونے والے آلات کی 20 دکانیں ہیں۔ سابقہ قبائلی علاقے سے گزر کر یہ سامان اس مارکیٹ میں پہنچتا ہے، تاہم ان دکانوں کے مالکان ان اشیاء کو غیر قانونی یا اسمگل شدہ ماننے کو تیار نہیں۔ یا سب یہ لاہور سے بھی لوگ سامان لاتا ہے اپنے ملک سے اور افغانستان سے بھی لاتا ہے، یہاں جگہ پر چیز اچھا ملتا ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، ساری باہر ملک سے بھی آتی ہے اور چیز بھی اچھی مل جائے۔ سر جی سارا مال چائنا کا ہے اور نیٹ والا مال تو کم از کم 4 سال پہلے ملے گا، آج نہیں ملے گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس مارکیٹ میں اسمگل شدہ اشیاء کی قیمت کئی ارب روپے سالانہ بنتی ہے۔ ڈپٹی کلیکٹر اینٹی اسمگلنگ کہتے ہیں کہ کسٹم حکام کی عملداری چمن، تورخم اور غلام خان وزیرستان بارڈر تک ہی محدود ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل کارخانوں مارکیٹ میں کافی تعداد ہے نان ڈیوٹی پیڈ گڈز کی، جو کہ افغانستان کے بارڈر سے اسمگل ہو کے یہاں پر آ رہی ہے۔ ہمارے جو نئے کلیکٹر صاحب آئے ہیں تو ان کی ہم نے لیڈرشپ میں کافی ریڈز کی ہیں کارخانوں مارکیٹ میں۔ سابقہ قبائلی علاقوں میں حکومت کی محدود عملداری کے باعث چھوٹے جنگی آلات، منشیات اور روزمرہ استعمال کی اشیاء آسانی سے اسمگل ہوتی تھی، تاہم قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ممکن ہے کہ اسمگلنگ پر بہتر طور پر قابو پایا جا سکے گا۔ عمر فاروق، اردو VOA، پشاور۔ سین فرانسسکو کا گولڈن گیٹ برج ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ اسے بہت سے لوگ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے بھی ایک مانتے ہیں، لیکن کچھ کے لیے یہ ایک تاریک راستہ ہے، وہ راستہ جس پر چل کر اپنی زندگی ختم کر سکتے ہیں۔ کئی سالوں سے ہزاروں لوگ اس مشہور پل سے کود کر خودکشی کر چکے ہیں، لیکن اب اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 2 میل تک پھیلا یہ گولڈن گیٹ برج خودکشی کا ارادہ رکھنے والے افراد کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مئی 1937 میں اس کے کھلنے کے بعد سے ہزاروں افراد گولڈن گیٹ برج سے چھلانگ لگا چکے ہیں۔ گزشتہ سال تقریباً 240 افراد یہاں خودکشی کرنے آئے، لیکن زیادہ تر کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کم سے کم 33 افراد یہاں سے کود کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جی بالکل، میں نے سنا ہے کہ اس برج پر کافی خودکشیاں ہوتی ہیں۔ مجھے پہلے نہیں پتا تھا، لیکن اب یہاں باڑ لگی ہے، میرے خیال میں اسی لیے یہاں باڑ لگائی گئی ہے۔ اس برج کی انتظامیہ نے خودکشی روکنے کے لیے ایک جال کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے دونوں اطراف موجود راستے سے 20 فٹ نیچے بنایا جا رہا ہے، جو 20 فٹ آگے تک پھیلے گا تاکہ لوگوں کو برج سے چھلانگ لگانے سے روکا جا سکے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو بچانے کے لیے اتنا پیسہ لگانا غیر ضروری تھا۔ کچھ لوگوں کو فکر تھی کہ یہ جال گولڈن گیٹ کی خوبصورتی پر ایک داغ بن جائے گا، لیکن ایک عشرے تک جاری رہنے والی بحث اور ذہنی مسائل کی آگاہی میں اضافے سے اس پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے۔ سیفٹی نیٹ کو برج کی خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دراصل ڈیزائن برج کے نیچے سے شروع ہو رہا ہے، یعنی جب آپ برج پر چل رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جبکہ دھاتی نیٹ کا رنگ گرے ہے جو سمندر کے پانی اور دھند کے ساتھ مل جائے گا۔ جال پر تقریباً $211 ملین لاگت آئے گی، جبکہ اس کی تعمیر 3 سال میں مکمل ہو جائے گی، جس میں دھند اور تیز ہوائیں ایک چیلنج بن سکتی ہیں۔ حفاظتی اقدام کے طور پر برج کے کونے پر خودکشی کی روک تھام کے لیے بنائی گئی ہیلپ لائن کے لیے خاص فون ایک عرصے سے موجود ہیں، تاکہ خودکشی کا خیال لے کر اس برج پر آنے والا شخص کسی سے اپنے دل کی بات کر سکے اور خودکشی کا خیال دل سے نکال دے۔ لیکن حفاظتی جال زیادہ لوگوں کی جان بچانے میں مؤثر ثابت ہوگا۔
کئی ہالی ووڈ سٹارز اور اہم سیاسی شخصیات ریاست لوزیانہ کے شہر نیو اورلینز میں واقع ایک بوسیدہ اور خستہ حال جیز کلب میں موسیقی سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، مگر یہ عمارت جیسی بظاہر دکھتی ہے ویسی ہے نہیں، کیونکہ موسیقی کی دنیا کے لوگ اس جگہ کو مقدس خیال کرتے ہیں۔ اسے امریکی جاز میوزک کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں نیو اورلینز کے مشہور پریزرویشن ہال، جس کی ہر دور میں موسیقی کے دلداد افراد کے لیے بڑی اہمیت رہی ہے۔ امریکہ میں مختلف قسم کی موسیقی کی شناخت اتنی کہیں اور نہیں ملتی جتنی جاز میوزک کی صنف میں، جس کی ابتدا سیاہ فام امریکیوں نے نیو اورلینز میں کی، اور جاز کے زندہ ہونے کی جو گونج اس کی جائے پیدائش میں سنائی دیتی ہے کہیں اور سنائی نہیں دیتی، جہاں ہر گلی کے کونے پر، ہر ریسٹورانٹ اور کلب میں یہ موسیقی سنائی دیتی ہے۔ مگر یہاں ایک عمارت جو جاز میوزک کی تاریخ اور ثقافت سے جڑی ہوئی ہے، وہ پریزرویشن ہال ہے۔ ترک وطن کرنے والوں اور ہماری مشترکہ وراثت اور اس سرزمین پر نئے آنے والوں کے درمیان بندھنوں نے موسیقی کی صنف کو جنم دیا۔ لوگوں کا یہاں آنا اور اس کا تجربہ کرنا اسے تر و تازہ رکھتا ہے اور تقویت بخشتا ہے، جو اپنی ثقافت کے نقوش اس پر چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک بینڈ دن میں 5 مرتبہ یہاں موسیقی بجاتا ہے، اور ہال کے باہر ہفتے کے تمام دن ہمیشہ ہی شائقین کی ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے۔ نیو اورلینز کے تاریخی فرینچ کوارٹرز میں پریزرویشن ہال سیاحوں کی اہم منزل ہے، جہاں دنیا کی مختلف روایات اور ثقافتیں یکجا ہوتی ہیں۔ 60 کی دہائی میں یہ ہال ایک آرٹ گیلری تھا، اور میوزیشنز کو یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس تاریخی عمارت کی دیواروں پر پرانی یادگار تصاویر آویزاں ہیں، پرانے زنگ آلودہ تالے ہیں اور فرش کے تختے کھڑکھڑاتے ہیں۔ عمارت کے اندر کا ماحول اور موسیقی اس کلب کے ماحول کو دوام بخشتا ہے۔ بہت سے امریکی اور غیر ملکی موسیقاروں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ یہ لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، یہ لوگوں کی کہانی ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ شکاگو یا نیو اورلینز میں کسی سے بھی پوچھیں کہ جاز کیا ہے، تو آپ کو ڈرامائی طور پر 2 مختلف جواب ملیں گے۔ تو میرے نزدیک جاز لوگوں کا میوزک ہے۔ ہر سال تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ سیاح موسیقی کی اس امریکی صنف کو سننے کے لیے نیو اورلینز آتے ہیں۔ شہر کے پارکوں میں، دریائے مسیسپی کے کنارے اور ایئرپورٹ پر جاز کی لے سیاحوں کا خیر مقدم کرتی ہے، جسے جاز کے شہرہ آفاق موسیقار لوئی آرمسٹرانگ کا نام دیا گیا ہے۔ مایا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/urduvoa کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ایک نظر وائٹ ہاؤس کی نیشنل کرسمس ٹری کی لائٹنگ سیریمنی پر۔ 4 3 2 1 Merry Christmas. Thank you.